پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بات کریں گے پاکستان میں معاشی بحران اور اس کے حل کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان پر بات کریں گے، خاص طور پر متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی پاکستان کے اس معاشی بحران پر کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے مدد کر رہے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی وہاں پر وہاں کے شاہی خاندان کو اور شاہی حکومت کو اور وہاں کی یو اے کی حکومت کو کس طرح سے یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اس معاشی بحران میں پاکستان کا ساتھ دیں۔ پاکستان سرکاری سطح پر یقیناً کوششیں کر رہا ہے، مگر وہاں پر مقیم پاکستانی جو بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ یقیناً وہاں پر حکومتی حلقوں میں اس بات کو بہت بہتر طور پر اجاگر کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں منیر خان صاحب، صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی دبئی کے، اور یونائٹڈ فورم جو وہاں پر ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اس کے بھی صدر ہیں، اور دبئی میں جب ARD تھی تو اس کے بھی وہاں پر آپ صدر تھے۔ میاں منیر خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پاکستان میں، اور UAE میں جو پیپلز پارٹی کی سرگرمیاں ہیں ان کے آپ صدر بھی ہیں، وہاں پر UAE چیپٹر کے آپ صدر ہیں، تو وہاں پر اس وقت جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں ان سے کس طرح سے آپ آگاہ کر رہے ہیں وہاں کی انتظامیہ کو؟ ہمارے دوست ہیں وہ بھی، اور ہمارے دوست ہماری کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پر اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ جب بھی ملک سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دل میں اپنے ملک کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور جب بھی ملک میں کوئی ایسا پاکستان میں کوئی مسئلہ آیا، پاکستان کے اندر کوئی پرابلم ہوئی، تو سب سے پہلے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پاکستان کی مدد کی تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے اور کامیاب ہو اور کسی قسم کی مشکل میں نہ آئے، چاہے وہ میاں نواز شریف کا دور ہو، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، کیونکہ جو مثال زلزلہ ہے اس وقت، جی آپ دیکھیں کہ جب زلزلہ آیا پاکستان میں تو سب سے زیادہ جو دنیا میں پاکستان کے لیے جو سامان اور امداد بھیجی گئی وہ UAE سے آئی، جی، اور اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے بہت سارا سامان بھیجا اور ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے UAE سے یہاں بھیجی گورنمنٹ کو، حالانکہ وہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، لیکن کیونکہ ہم نے سوچا کہ یہ سارے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے اس لیے پاکستان کو امداد جانی چاہیے اور اپنے جو بھائی ہیں ان کی مدد کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور یونائٹڈ فورم کے جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے بھی بہت سارا سامان اکٹھا کر کے جو پاکستان بھیجا۔ ایسے جب میاں نواز شریف نے ملک بچاؤ کی اسکیم شروع کی تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے پاکستان کو بغیر انٹرسٹ کے جو ہے وہ دیے پیسے کہ جو ان کو 2 سال بعد واپس دیے گئے، لیکن انہوں نے پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے مدد کی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر، کیونکہ جو بھی پاکستانی ہے باہر وہ جب دیکھیں گے ابھی کہ پاکستان کے اندر مکمل جمہوریت بحال ہو گئی ہے تو وہ اور بھی زیادہ سے زیادہ، ابھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان میں آ کر جتنا بھی اپنا سرمایہ وہ بھیجیں تاکہ ملک ترقی کی طرف جائے۔ ایک تو پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور دوسرا یہ کہ سب پاکستانی ہیں، پاکستان کی کوئی بھی مشکل ہوگی تو اس میں کام آئیں گے، تو آپ پر وہاں دوہری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ایک تو پاکستان کی مدد اور پھر اپنی پارٹی کی مدد۔ جی بالکل۔ تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں کیونکہ اسپیشلی دبئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو جو وہ 8-9 سال رہیں، تو اس وجہ سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی، بہت ذمہ داریاں تھیں، اور جو کہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سارے ساتھیوں نے نبھائیں، اور محترمہ کو وہاں پر ہر طرح کا جو ہے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور بلکہ UAE میں بی کے جانے سے پہلے تو وہاں پہ پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی تھی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب محترمہ وہاں پہ گئیں تو پہلا سال تو انہوں نے خاموشی سے گزارا، اور لوگوں سے کوئی ملاقاتیں ہوگی جو پاکستان سے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ آف UAE جو وہاں کے رولر ہیں شیخ زاید بن سلطان ال نہیان، انہوں نے خود بی کو کہا، اور صرف محترمہ شہید کی وجہ سے یہ ایک سہولت دی گئی کہ جیسے پاکستان کے اندر جلسے ہوتے ہیں اور سارا کچھ فنکشن ہوتے ہیں،
آپ یقین مانیں کہ یو اے کے اندر پوری دنیا میں اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی جتنی پیپلز پارٹی نے دبئی میں اور یو اے میں کی. کور کرتا رہا ہوں ان چیزوں کو. تو یہ سب تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جن کے شیخ زاید مرحوم سے بہت زیادہ تعلقات تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ میری بیٹی ہیں، آپ جب تک یہاں ہیں آپ اس کو اپنا گھر سمجھے اور ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے. جی آج بھی آپ دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ آیا، جو یو اے کے رولر ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی اور پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے وہ سب سے آگے بڑھے. اب بھی ان کی یہی پوزیشن ہے کہ اب جو فرینڈز آف پاکستان کی ہو رہی ہے چند دنوں کے بعد، تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یو اے وہ ملک ہوگا کہ جو سب سے زیادہ پاکستان کی مدد کرے. اچھا، اب آپ نے بی بی کے ساتھ بہت وقت گزارا، محترمہ شہادت سے پہلے خاصا عرصہ یو اے میں رہی ہیں اور خاصا آپ نے وقت گزارا، بہت کچھ یقیناً سیکھا ہوگا ان سے، اور آپ نے کیا سب نہیں ان کو ایک بہت اچھا انسان پایا. اگر رہنما کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی رہنمائی جس طرح سے محترمہ کر رہی تھیں، محترمہ کی شہادت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی خلا اب بھی باقی ہے یا آصف علی زرداری صاحب نے اس خلا کو تقریباً پر کر دیا ہے؟ دیکھیں یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا اور اتنے سال ان کے ساتھ وہاں پر کام کیا. محترمہ کی کمی تو پوری ہو نہیں سکتی، اس طرح کا لیڈر، کیونکہ وہ دنیا کی ایک ایسی لیڈر تھی کہ جن کو پوری دنیا میں مانا جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، چائنا ہو، کہیں بھی ہو، کوئی یونیورسٹیاں ہیں یا جو بھی وہاں کے ادارے ہیں، محترمہ کو اسپیشل کئی مہینے پہلے وہ ٹائم لیتے تھے اور بی بی وہاں پہ لیکچر دیتی تھی. لیکن وہ کمی تو نہیں پوری ہو سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے، جنہوں نے بی بی کی شہادت کے بعد پہلے دن سے لے کر جو کردار ادا کیا پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے، ایسا کوئی اور شخص نہیں کر سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کے اندر پہلے بھی وہ 8-9 سال سب سے زیادہ جو طویل ترین جیل کاٹی وہ آصف علی زرداری صاحب نے. اگر وہ چاہتے تو اس ٹائم بھی گورنمنٹ ان کو کہتی تھی، جنرل مشرف کے جو تھے بندے وہ کہتے تھے کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں اور باہر آئیں، لیکن انہوں نے کسی قسم کی سودا بازی کرنے سے انکار کیا. اور اب جب بی بی کی شہادت ہوئی تو پہلے دن جب وہ آئے، پاکستان اتنے مشکل حالات سے گزر رہا تھا کہ لوگ بہت زیادہ مشتعل تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر پہلے دن یہ نعرہ لگایا پاکستان کھپے، اور انہوں نے لوگوں کو خاموش کیا اور کہا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ایک تو یہ ان کی بات. دوسرا آپ دیکھیں کہ الیکشن آئے، الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہونے کے باوجود یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں، یہ نیا تجربہ ہوا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے سب کو ساتھ ملایا اور چاروں صوبوں میں اتفاق رائے سے حکومتیں قائم کی. چاہے وہ پنجاب ہو، بلوچستان میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے، سندھ میں مکمل اکثریت ہونے کے باوجود بھی ایم کیو ایم کو ساتھ ملایا اور تاکہ ملک آگے بڑھے. ایسے ہی صوبہ سرحد میں صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، منظور چودھری صاحب. جی منظور صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی منظور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ جو معاشی بحران پہ آپ بات کر رہے ہیں، جی میری رائے یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک میں جو فضول خرچ ہم کرتے ہیں جی اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، پہلے تو حکمرانوں سے شروع ہونا چاہیے اور اس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، تاکہ دوسروں سے پیسے مانگنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے خرچوں کو کچھ کم کر کے پیسوں کو جمع کریں. نمبر 1. نمبر 2، یہ میاں منیر صاحب سے میری ایک کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آتی ہے اس ملک سے برکت کیوں اٹھ جاتی ہے؟ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں کوئی نہ کوئی پرابلم اس طرح کا چلتا رہتا ہے. کیا اس میں حکومت کی نااہلی ہوتی ہے، ان کے پاس ٹیکنوکریٹس نہیں ہے، یا کوئی نیت کی خرابی ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. کالر ہمارے ساتھ موجود تھے، 2 سوالات انہوں نے کیے، میرے خیال میں آپ جس کا پہلے جواب دینا چاہیں. جی منظور صاحب نے جو ابھی کہا ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جب سے حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کو آئے تو ابھی کچھ ٹائم ہوا ہے، یہ جتنے مسائل ہیں ملک جن بحرانوں میں ہے، یہ پہلے سے جنرل مشرف جو 8-9 سال رہا ہے یہ اس کے کیے درے ہیں. اور آج جو بجلی اگر نہیں تھی
تو یہ کس نے پیپلز پارٹی میں پہلے دن تو نہیں آ کے کوئی سپر مارکیٹ سے تو نہیں بجلی خرید کے دے دینی تھی. یہ تو سب پہلے سے ہے کہ پچھلے 8 سالوں میں انہوں نے 1 میگا واٹ تک بجلی پیدا نہیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے دن سے یہ لوگوں کو بلایا اور اس پہ کام شروع کیا, اور آج آپ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ایسے ہی جو دوسرے مسائل ہیں, جو آٹے کا ہے, یہ جب الیکشن ہو رہے تھے اس ٹائم ہی آٹے کا بحران شروع ہو گیا تھا, لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو بھی ختم کیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر آٹا مل رہا ہے. اور جو دوسری چیزیں ہیں, صوبہ پنجاب تک تو یہ بات کہی جا سکتی ہے, مگر صوبہ سندھ اور بلوچستان اور وہاں بھی سرحد میں مل رہا ہے, وہاں پر قیمتوں کا بڑا فرق ہے. قیمتوں کا فرق ظاہر ہے. ابھی حکومت تو اپنے پاس سے جتنے پیسے ڈال سکتی ہے کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب, بلکہ یہ ہمارے جو منسٹر تھے راجہ پرویز اشرف, انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس پہ کہ یہ بجلی کے, اور آج وہ ختم کر دی گئی. انشاءاللہ جو باقی بھی مسائل ہیں ان کو حل کر دیا جائے گا. پیپلز پارٹی کو آخر میں کچھ ٹائم بالکل دیا جائے. مختصراً آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بی بی کی شہادت کے بعد کیا کوئی بھی خلا محسوس نہیں ہوتا آصف علی زرداری کی موجودگی میں؟ ظاہر ہے جی, بی بی کا خلا تو کوئی بندہ پورا نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب ابھی آئی ہے محترمہ کے بعد, اگر کوئی شخص تھا جو پیپلز پارٹی کو متحد رکھ سکتا تھا تو آصف زرداری سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا. بہت شکریہ آپ کا میاں منیر خان صاحب, صدر پاکستان پیپلز پارٹی UAE. آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. فی الحال یہاں پر ہمیں بریک لینا ہوگا, بریک کے بعد ایک اور اہم اسٹوری کے ساتھ واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.